غازی ملت غازی ملت فیضان محدث اعظم ہند ٹائٹ کرو الحمدللہ نستعینہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وشهداء محبته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. جو مزہ مجھے کہیں ملا وہ مزہ نہ مسجد میں ملا نہ کلیسا میں نہ بتکدے میں. وہ مزہ کہاں ملا؟ مطلب سماعت فرمائے. نہ تو مسجد نہ کلیسا نہ صنم خانے میں ہے. نہ تو مسجد نہ کلیسا نہ صنم خانے میں ہے. اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میخانے میں. نہ تو مسجد مزہ وہاں بھی ہے مگر یہ بات نہیں ہے. نہ تو مسجد نہ کلیسا نہ صنم خانے میں ہے. اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میخانے میں. عقیدے کا شعر سنیں گے. ابو بکر فاروق عثمان مظہر رب جلیل. ابو بکر فاروق عثمان مظہر رب جلیل. اصل میں معراج ایمان ان کا کہلانے میں ہے. اصل میں معراج ایمان ان کا کہلانے میں ہے. اور وہ علی ہیں یہ حسن ہیں. اس طرح 10 اور ہیں. وہ علی ہیں
یہ حسن ہیں، اس طرح 10 اور ہیں، امہ قضا اسلام کا ہر ایک پیمانے میں ہے۔ وہ علی ہیں، یہ حسن ہیں، اس طرح 10 اور ہیں، امہ قضا اسلام کا ہر ایک پیمانے میں ہے۔ اور جب مرشد کے آستانے پہ جانا تو کہہ دینا میری طرف سے، اپنے اپنے پیر کے ہاں جب جانا تو کہنا کہ ہاشمی میاں نے میں کہا ہے کہنے کے لیے۔ رحمتوں کی بارشیں ہوں، فیض کا دریا بہے، رحمتوں کی بارشیں ہوں، فیض کا دریا بہے، ورنہ پھر در پہ تیرے کیا فائدہ آنے۔ رحمتوں کی بارشیں ہوں، فیض کا دریا بہے، داتا کے ہاں جانا تو داتا دربار میں بھی کہہ دینا، چاہے خواجہ کی سرکار میں کہہ دینا، چاہے بغداد کے تاجدار سے کہہ دینا، بارشیں ہوں، رحمتوں کی بارشیں ہوں، فیض کا دریا بہے، ورنہ پھر در پہ تیرے کیا فائدہ آنے۔ اور رحمتوں کی زلف کو للہ اب تم کھول دو، رحمتوں کی زلف کو للہ اب تم کھول دو، گیسوؤں کی دلکشی اس کے بکھر جانے میں ہے۔ اب آپ جس تکلیف سے یہاں بیٹھے اس کا احساس مجھے ہو رہا ہے کہ کم وقت میں زیادہ باتیں کیسے رکھی جائیں، اور کچھ ہمارے عزیز دوست مولانا قاری محمد اسماعیل مصباحی، انہوں نے ہمیں طواف بہت کرائے چکر کا، کچھ اولمپک کے چکر میں شہر میں کچھ راستے بند کیے گئے، ادھر سے نہ جاؤ بند ہے، ادھر سے نہ جاؤ بند ہے، 2-3 بند راستے میں ملے اور ہم منزل پہنچنے میں منزل نہیں ملی بند کی وجہ سے۔ جب بند سے چھٹی ملی ہے تو منزل ملی۔ دیکھ رہے ہو بند کتنا خطرناک ہے۔ اب تو راستے میں قاری صاحب کہنے لگے میں چل کر کے کہوں گا، قاری خادم حسین صاحب سے کہوں گا کہ مولانا ہر مہینے مجھے بلایا کرو تاکہ کسی کو لاؤں تو راستہ نہ بھولوں۔ بہت دن کے بعد لگتا آیا ہے۔ اب میں اس ہفتے کی آخری تقریر کر رہا ہوں، جمعے کو انشاءاللہ سلام اور سنیچر کو لیسٹر اور اتوار کو پاکستان کے لیے میری روانگی ہے، اور دوشنبے کو کراچی، وہاں جو جمعہ ہے نشتر پارک میں ہوگی انشاءاللہ، اور فوراً ہی میں جھنگ چلا جاؤں گا، دیکھتا ہوں وہاں کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر میں اس آیت کا ترجمہ بھی نہ کروں جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا تو آپ کو کوئی بے چینی نہیں ہوگی یہ آیت کہاں کی ہے۔ یہ آیت بہت مشہور ہے، اور مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ اہم بھی ہے، امپورٹنٹ بھی ہے۔ This آیت کریمہ is so important, I can't tell you how much important. یہ اتنی اہم ہے کہ اللہ ہی جانے کتنی اہم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس لیے کہ یہ اتنی اہم ہے کہ کوئی نمازی ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا اگر اسے نہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجبور کر دیا پہلے اسے پڑھو تب ایک رکعت ہوگی، کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، اور فاتحہ پڑھنا ہر رکعت میں کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، دونوں صحیح۔
ہاں ہاں دونوں صحیح ہے. ہمارے نزدیک واجب ہے, دوسرے مجتہدین کے نزدیک فرض ہے. کمپلسری ہے مطلب یہ ضروری ہے کہ نہیں, فاتحہ پڑھنا ہی پڑے گا. اتنا دیر لگاؤ گے سمجھنے میں, فاتحہ پڑھنا ہی پڑے گا. اور اگر فاتحہ سے جھگڑا کیا تو نمازی ہو نہیں سکتے. ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر والناس کی سین تک کوئی بھی 3 آیت پڑھو, کہیں سے کوئی سورہ پڑھ لو, آزاد ہو. کوئی بھی ایک لمبی آیت پڑھ لو جس کے 3 ٹکڑے کیے جا سکتے ہو, تم آزاد ہو. 30 پارے میں سے کچھ بھی پڑھو, لیکن کسی میں فاتحہ چھوڑ دو, نماز نہیں ہوگی, صلاۃ نہیں ہوگی. تو فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. تو فاتحہ سبھی پڑھتے ہیں, فاتحہ وہ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں. فجر میں پڑھتے ہیں, ظہر میں پڑھتے ہیں, عصر میں پڑھتے ہیں, مغرب میں پڑھتے ہیں. فاتحہ تو پڑھتے ہی. فاتحہ سے ہمیں لگاؤ ہے. فاتحہ قرآن کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے. قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو فاتحہ پڑھنا ہی پڑے گا. فاتحہ سب پڑھتے ہیں, جو جھگڑا کرتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, جو اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. فاتحہ نہیں پڑھو گے, تمہاری یہ ہمت, میری بنائی ہوئی زمین پہ چلتے ہو فاتحہ پڑھنے سے انکار کرتے ہو, میرا دیا ہوا کھاتے ہو اور فاتحہ پڑھنے سے انکار کرتے ہو, میرے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے میرا بنایا ہوا پانی پیو, میری دی ہوئی روٹی کھاؤ, میری دی ہوئی عقل کا غلط استعمال کرتے ہو, فاتحہ نہیں کرتے. تو سنو, یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے گھر میں فاتحہ نہ پڑھو, یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے اجتماع میں فاتحہ نہ پڑھو, لیکن سن, جب تو اپنے گھر میں فاتحہ نہیں پڑھے گا تو میں تجھ کو تیرے گھر سے اٹھا کر اپنے گھر میں لاؤں گا, وضو کرواؤں گا, فجر میں 4 فاتحہ پڑھواؤں گا, ظہر میں 12 پڑھواؤں گا, عصر میں 8, نہیں تو 4 سے کم نہیں. مغرب میں 7 فاتحہ پڑھواؤں گا, اور تجھے سونے نہیں دوں گا جب تک 17 فاتحہ نہ پڑھ لے. تو فاتحہ وہ بھی پڑھتے, فاتحہ بھی پڑھتے, مگر فرق ہے, ہم مسرور ہو کے پڑھتے ہیں, وہ مجبور ہو کے پڑھتے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ, یہ قرآن شریف جو آج اسٹارٹ ہوتا ہے, کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے, کہاں سے شروع ہوتا ہے, گڈ بگننگ اس کا کہاں سے ہے, اس کی بہترین شروعات فاتحہ سے. جب قرآن کا ٹائٹل پیج آپ پلٹتے ہیں تو فاتحہ سے شروع. انگلستان میں جو قرآن ہے وہ فاتحہ سے شروع, پاکستان میں جو ہے, ہندوستان میں جو ہے, عربستان میں جو ہے, کہیں بھی ہو فاتحہ سے شروع ہے. چلو اس کو ایک کارنر پہ رکھو. سیکنڈ یہ بتاؤ, جب رسول کو ملا تھا تو کہاں سے شروع ہوا؟ جب نبی کو یہ ملا تب اسٹارٹ کہاں سے ہوا؟ حضرت مولانا خادم رسول صاحب نے میری مدد کی اور فرمایا کہ اقرا سے. نبی کو ملا اقرا سے اور بندوں کو ملا فاتحہ سے. اللہ عالم الغیب ہے کہ نہیں؟ عالم الغیب کا تو مطلب سیدھا سیدھا یہی ہوا کہ جو گزر گیا وہ بھی جانتا ہے, جو گزر رہا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو گزرنے والا ہے وہ بھی جانتا ہے. اللہ دل کی بات جانتا ہے, علیم بذات الصدور. اس کو معلوم ہے کہ بندوں کو کس ترتیب سے دینا. تو جس ترتیب سے اللہ تو نے ہم کو دے دیا, اسی ترتیب سے نبی کو کیوں نہیں دیا؟ یا جس ترتیب سے تو نے اپنے نبی کو دے دیا تھا اسی ترتیب سے ہمیں کیوں نہیں دیا؟ اقرا سے نبی کو دیا تھا تو اقرا سے ہمیں بھی دیتا. ان سے کہا تھا اقرا تو وہ ہم سے کہتے اقرا.
یعنی قرآن کے نزول کی جو ترتیب ہے وہ ہمارے حصول کی ترتیب نہیں ہے، اور جس ترتیب سے بندوں کو قرآن حصول ہوا اس ترتیب سے نزول نہیں ہوا۔ یعنی اللہ دے رہا ہے جب محبوب کو تو ترتیب اور ہے، اور جب اللہ نے دیا بندوں کو تو ترتیب اور ہے۔ یہ قرآن کی ترتیب بدلی کیوں گئی؟ تو عشق و وجدان نے بڑھ کر رہبری کی۔ ہاشمی ترتیب اس لیے بدل دی گئی تاکہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ قرآن پانے میں ہم رسول کی طرح ہیں، قرآن پانے میں رسول کے مثل ہیں۔ قرآن تو لوگوں کو سمجھا دو، بندوں کو بتا دو کہ جب قرآن پانے میں ہم رسول کی طرح نہیں، قرآن پانے میں تو پھر قرآن سمجھانے میں بھی ہم رسول کی طرح ہیں، معنی بتانے میں بھی ہم رسول کی طرح ہیں۔ میں نے پوچھا مولانا ظفر صاحب سے، علامہ فراشوی صاحب، الف لام میم کا مطلب الف لام میم، تو میں نہیں جانتا، یہ جواب دیا۔ پہلے مفتی سید شمس الدوحہ صاحب سے پوچھا کہ آپ تو بہت زبردست مفتی ہے اور واقعی عالم ہے، ذرا آپ بتائیے۔ تو کہا میں مفتی نہیں، کو مفتی انٹو مفتی از اکول ٹو بھی کچھ کرو تو بھی میں نہیں جانتا۔ بھلے پوچھا چلے میں اپنے باپ سے پوچھوں گا، آپ نے پورے قرآن کا محدث اعظم ہند کے ہوتی ہوئی آپ نے ترجمہ کیا، معرف القرآن، آپ محدث اعظم نے کہا میں نہیں جانتا۔ بھلے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا بھائی عاشق رسول ہے، ذرا اس سے چل کر کے پوچھے الف لام میم کا کنز الایمان دیکھ لے، میں نے بھی ترجمہ نہیں کیا، میں نہیں جانتا۔ میں نے کہا چلے ان سے بھی پوچھے جو شیطان کی وسعت علمی سے بہت متاثر ہیں، شیطان کی وسیع ترین علم کا اقرار رکھتے ہیں، ذرا ان سے چل کے پوچھے کہ چپ رہو یار، ہم ہر جگہ ٹانگ لڑا سکتے ہیں مگر الف لام میم کا مطلب ہم بھی نہیں جانتے۔ بڑے بڑے بھون میں ہم چلے گئے، بڑے بڑے بھون میں چلے گئے، بڑے بڑے تھانے دیکھ لیے، لیکن ہر جگہ سے یہ آواز آئی، چاہے وہ تھانہ رہا ہو یا بھون، آواز یہی آئی کہ آئی ڈونٹ نو، ہم نہیں جانتے۔ تو جب میں نے نبی سے پوچھا آپ کا، ہم جانتے تو ہیں مگر نہیں بتاتے۔ پتہ چل گیا قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ تم چاہے عالم ہو جاؤ، چاہے علامہ، چاہے دبلے رہو چاہے گاما، چاہے عالم رہو یا علامہ، چاہے دبلے پتلے رہو یا گاما، تم الف لام میم کے سمجھنے میں رسول کی طرح نہیں ہو۔ ایک باریک سی بات کروں، باؤنسر تو نہیں بنے گی، اچھا اگر 5% بھی سمجھ لیں گے تو بھی میں خوش ہو جاؤں گا، 6% سمجھیں گے تو بھی خوش، اگر مجمع میں 11% بھی سمجھ جائیں تو بھی خوش۔ دیکھیں چھٹی والی بات آ جاتی ہے برکت سے، یا 11ویں کی کئی % سمجھتے ہو؟ کتنے بھی سمجھ جاؤ، تھوڑے سے تھوڑا بھی سمجھ جاؤ۔ ایک بات کہتا ہوں، الف لام میم کا مطلب علماء دین نہیں جانتے، اس کا صحیح معنی محدثین نہیں جانتے، اس کا ترجمہ مجددین نہیں جانتے، اس کا ترجمہ مجتہدین نہیں جانتے۔ ایک بات صاحب کہہ دوں، خود جبریل امین نہیں جانتے۔ اچھا کیا پوزیشن رہی ہوگی، تھوڑا سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے سوچو۔ اب جبریل امین رسول کے پاس آئے، بولے الف، رسول نے کہا میں سمجھ گیا۔ جبریل نے کہا لام، نبی بولے میں سمجھ گیا۔ جبریل بولے میم، نبی نے کہا میں سمجھ گیا۔ اور جب جبریل نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تب رسول نہیں بولے کہ میں سمجھ گیا۔ توجہ چاہوں گا،
ذالکل کتاب پہ نبی نہیں کہہ رہے میں سمجھ گیا، الف پہ کہہ رہے میں سمجھ گیا، لام پہ کہہ رہے میں سمجھ گیا، میم پہ کہہ رہے میں سمجھ گیا، اور ذالکل کتاب سے نہیں کہہ رہے، کیونکہ ذالکل کتاب سے سمجھنا تو جبریل کے لیے بھی آسان ہے۔ جتنا جبریل سمجھ رہے ہیں اس کو نہیں کہا میں سمجھ رہا، جہاں جبریل نہیں سمجھ رہے ہیں وہاں نبی اپنی سمجھ بتا رہے ہیں کہ تم مطمئن رہو، تم مطمئن رہو، تم نہیں جانتے الف کا مطلب تو کیا میں بھی نہیں جانتا، تم نہیں جانتے لام کا مطلب تو کیا میں بھی نہیں جانتا، تم نہیں جانتے میم کا مطلب تو کیا میں بھی نہیں جانتا، تم نہیں جانتے مگر میں جانتا ہوں۔ فار دا سیٹسفیکشن آف جبریل رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ اب آ رہی ہے۔ بڑا ضروری تھا کہ قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہوں جس کا مطلب جبریل کو بھی نہ معلوم ہو، بڑا ضروری تھا کہ قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہوں جس کا مطلب جبریل کو بھی نہ معلوم ہو، تاکہ دنیا اچھی طرح سمجھ جائے کہ جبریل کا کام وہی لانا ہے، مطلب بتانا نہیں، معنی سمجھانا نہیں، یعنی جبریل صرف مبلغ ہیں، معلم نہیں ہے۔ جبریل امین مبلغ ہیں، معلم نہیں ہے، ٹیچر آف پروفٹ نہیں ہے۔ تو جب میرا نبی فرشتوں سے نہیں پڑھتا تو مولویوں سے کیا اردو پڑھنے آئے گا؟ پھر اردو پڑھنے کے لیے انڈیا آنے کی کیا ضرورت؟ جب وہ طائر سدرہ سے جس نے نہ پڑھا ہو، بلبل سدرہ سے جس نے نہ پڑھا ہو، افضل الملائکہ سے جس نے نہ پڑھا ہو، دا گریٹسٹ اینجلس ان اینجلس سے جس نے نہ پڑھا ہو، وہ انڈیا آگے پڑھے گا، اور وہ بھی جب بھارت ہو جائے تب آئے گا۔ جب تک ہندوستان تھا وہ علامہ اقبال نے بھی کہا سارے جگہ سے اچھا ہندوستان ہمارا، اب وہ ہندوستان تھوڑی، اب تو بھارت ہے، وہاں پڑھنے آ جائیں گے، وہاں پڑھنے آئیں گے۔ قاری صاحب سچ بولو، سچ کی عادت بنی رہے گی، قبر میں بھی سچ بولنے کو چانس ملے گا۔ کوئی بھی جگہ ہو سچ بولتے رہو۔ مدینے میں بھی وہ سچ بولے، ماں کا دودھ پی پی کے سچ بولے، نانا کا لعاب دہن چک کے سچ بولے، مکہ معظمہ میں زمزم پی کے سچ بولے، کھا پی کے سچ بولے، جب بھوکا پیاسا رکھا گیا تب بھی سچ بولے۔ بس سچ بولتے رہو۔ تو الف کا معنی تو ہے، اگر معنی نہیں تو یہ بے معنی ہو گیا، محمل ہو گیا۔ معنی تو ہے، لام کا بھی معنی ہے، میم کا معنی ہے، مگر پوشیدہ ہے، پردے میں ہے۔ آئی ڈونٹ نو، meaning ہے but that meaning we don't know what is its meaning, what is meaning of alif, what is the meaning of lam, what is meaning of meme. I mean what is meaning of alif, lam, meme, there is a meaning, Allah knows better, Holy Prophet knows better, but we don't know. Because the meaning is covered into alif, lam, meme. پوشیدہ ہے، غائب ہے، پوشیدہ ہے اور غائب ہے۔ الف میں پوشیدہ ہے، لام میں پوشیدہ ہے، میم میں پوشیدہ ہے، غائب ہے مگر اللہ جانتا ہے، غائب ہے مصطفیٰ جانتے۔ تو جب میرا نبی قرآن کا غیب جانتا ہے تو جہان کا غیب کون چھپا لے گا؟ ایسے پیارے رسول کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے ایسے کہو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ اس کا ایک تفسیر ہے، پہلے وہ بیان کر دوں، پھر تو قرآن نے خود ہی تفسیر کر دی۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم تک جو چلنے کی بات ہم کر رہے ہیں، جو اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو یہ سیدھا راستہ ہے کون؟ کس کی طرف ہمیں لے چلا؟ Guide us to straight path, oh Allah, guide us. Or like guide us where?
to straight path. Who is straight path? In tafsir, who is straight path? A mufassir replied, Holy Prophet is straight path. Huzur sallallahu alaihi wasallam, he sirat mustaqim hai. Our beloved Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is straight path. Oh Allah, guide us to straight path. This is Holy Quran. Oh Allah, guide us to straight path. And Prophet is straight path. It means, oh Allah, guide us to Prophet. When the Prophet is a straight path, it means if I am going to Prophet, I am going to straight path. I love Prophet, I love his Sirat Mustaqim. Or I leave the Prophet, I leave Sirat Mustaqim. تو یہ اللہ ہمیں رسول تک پہنچا دے. پھر what will happen after that? جب یہ اللہ تو ہمیں رسول تک لے جائے گا تو جا کے رسول سے پوچھو ان کا کیا کام ہے. Go and ask to Prophet what is your duty. This is the sympathy. کہ تم کو لے گیا رسول تک. یہ اللہ کا کرم کہ تمہیں رسول تک لے جائے. تو اے رسول آپ کا کیا کرم. Holy Prophet, what is your own opinion about that person who came to you? آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ قرآن سے پوچھو میں کیا کرتا ہوں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. وہ داعی الی اللہ، رسول داعی الی اللہ، رسول داعی الی اللہ، وہ اللہ تک لے جاتے ہیں. تو he will guide to Allah. Allah will guide to Prophet and Prophet will guide to Allah. اهدنا الصراط المستقيم. Allah guide us to Prophet and داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Oh Holy Prophet, please send me to Allah. تو قرآن نے ایک طرف تو ہمیں یہ ذہن دیا کہ اللہ رسول تک لے جاتا ہے، اور دوسری طرف قرآن نے یہ سمجھایا رسول خدا تک لے جاتے ہیں. اس سے پتا چلا اللہ یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ بندہ ڈائریکٹ آوے. اور سمجھ میں نہیں آتا کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ ملا کو پسند کیوں ہے. اللہ کو پسند نہیں، ملا کو پسند ہے. اللہ بڑا کہ ملا بڑا؟ کیوں حاجی عبداللہ؟ اللہ بڑا کہ ملا؟ استغفر اللہ. ڈائریکٹ پر ایک لطیفے کی بات. میں تو کسی کو چڑھاتا نہیں، کسی کو نہیں. چڑھانے والے اتنے لٹریچر ہے کہ ہم کو کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں. طبیعت عاجز ہے. میں اتنا کہوں گا بھائی، ارے میرے ساتھ ہی ذرا سوچ، دنیا میں تو ڈائریکٹ آیا نہیں، یہ جاتا کیوں ہے؟ اگر اللہ تک بولے دادا دربار جانا کائے کو، عرض کریں گے سرکار نقشبند کے یہاں پہنچنا ہے، مجدد الفیضانی امام ربانی کے یہاں سرن شریف جا رہے ہیں، کائے کو؟ اجمیر شریف خواجہ کائے کو؟ مخدوم علی الملت والدین علی احمد صابر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں جانا، کلیر شریف کائے کو؟ اللہ سے کچھ لینا، اللہ سے لینا اور ادھر جانا ہے ڈائریکٹ، مان ڈائریکٹ اللہ تک ڈائریکٹ. رحمان تک ڈائریکٹ. میں تو کہتا ہوں رحمان تو رحمان،
तुम कब्रस्तान तक डायरेक्ट नहीं जा सकते अगर 4 कांधे का वसीला, नहीं तो कम से कम एम्बुलेंस का वसीला, वो एक ताबूत में जिसमें रख दिए जाते उसका वसीला। अरे आखिर वसीले ही से तो घर से बाहर निकलोगे। अगर मान लो कोई कह दे हे मैं डायरेक्ट का कालू, मेरे बच्चों मेरी लाश को छूना मत, मैं खुदा तक डायरेक्ट जाऊंगा, तो खैर इंग्लैंड में तो एक आध हफ्ता चल भी जाएगा, मगर मुल्तान में, लाहौर में, दिल्ली में मई जून में जब 45 डिग्री सेल्सियस होता, 115-120 फ़ारेनहाइट, तो वो तो वहीं रह जाएगा जो डायरेक्ट मर गया, उसके बच्चे बाहर हो जाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो जो महक होगी। अब इस वक्त जो ज़लज़ला आया है, इसे 40, 45 या 50 का सफाया किया थे, इस पर कोई इंक्वायरी नहीं होगी। तो जो बंबई में कुछ हुआ था तो उसकी इंक्वायरी हो रही है, ये जो हुआ इसकी कोई इंक्वायरी नहीं करेगा, क्योंकि जिन फरिश्तों ने ये किया अल्लाह के हुक्म से, वो फरिश्ते हाथ में इनके नहीं आएंगे। छाबा कुछ फरिश्ते थे, उन्होंने जमीन को हिला दिया और 400-500 मील में वो हिल गया, चलो एक डिपार्टमेंट काम कर गया, दूसरा फरिश्तों का डिपार्टमेंट जलने भी नहीं दे रहा, पानी बरसा रहा, इतना बरसाएंगे कि सड़ जाओगे। सब वसीले से हो रहा, वो जलजले के वसीले से। बंबई में आग लगी तो RDX के वसीले से, और हर काम वसीले से। भाई एक अल्लाह बगैर वसीला, और वो कह रहा वक्तकुल इलैहिल वसीला, तब भी बेवसीला। बोले है वसीला है, नमाज वसीला है, रोजा वसीला है, ज़कात वसीला है, हज वसीला है, अमल सालेह, good deeds, our prayer 5 times prayer, my fast of Ramadan, Hajj pilgrimage, and Islamic takes on the name of zakat, ये है हमारा वसीला। मैं कहा कम ऑन, नमाज वसीला है? बोले हाँ। मैं कहा ये बताओ जो तुमने नमाज पढ़ी है वो मकबूल है कि नहीं? गारंटेड और रिजेक्टेड। नमाज मकबूल है कि ना मकबूल? योर प्रेयर फजीर, या आपने अभी ये मगरिब पढ़ी है ना, ये आपकी मगरिब मकबूल हो गई कि ना मकबूल है? सूफी अब्दुल गफूर साहब से पूछोगे ना तो ये कहेंगे अल्लाह ही बेहतर जाने, मेरा तो काम है पढ़ लेना, मैंने मियाँ पढ़ लिया, अगर उन्होंने मकबूल किया तो उनका फजल है और ना मकबूल किया तो उनका अदल है। वो जो अब्दुल गफूर, मैंने अब्दुल गफूर का अब्दुल वहाब थोड़ी कहा है, वैसे अब्दुल वहाब में भी कोई मुजाहिदा नहीं है, ठीक ही है, नाम थोड़ी गलत होता है, काम गलत होता है। नाम तो बहुत अच्छे होते हैं, काम गलत होते हैं। मेरे मालिक तू फजर कबूल करे ना करे, जोहर को माने ना माने, मेरी असर को तस्लीम करे ना करे, मंजूरी दे ना दे, मगरिब को कबूल करे ना करे, ये तेरा काम, पढ़ते रहना मेरा काम, और इसे मानते रहना मेरा इस्लाम, और यही है मेरे नबी का पैगाम। तू माने तो तेरा इनाम, कबूल कर। मैं आई डोंट नो, कोई कसम खा के नहीं कह सकता मेरी फजर मकबूल है, कोई कसम खा के नहीं कह सकता कि उसका हज मकबूल है, कोई कसम खा के नहीं कह सकता कि उसकी ज़कात मकबूल है, कोई कसम खा के नहीं कह सकता उसका नेक अमल मकबूल है, कोई कसम खा के नहीं कह सकता गरीबों की मदद करने का काम मकबूल है। मकबूल पर कसम नहीं खा सकता तो वो अमल, वो नमाज, वो रोजा, वो हज, वो ज़कात जिसके मकबूल होने पर हम कसम न खा सकें, वो तो वसीला बन जाए। और जो रसूल मकबूल है, रसूल मकबूल है, जिसके मकबूल होने की हम कसम खा सकते हैं, जिसके मकबूल होने की हम कसम खा सकते हैं, वो उससे बड़ा वसीला है।
تو وسیلہ ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی کہے وسیلہ ضروری نہیں ہے تو جھگڑا مت کرنا نہ. کوئی کہے وسیلہ ضروری ہے، آپ کہیے بے شک، نو ڈاؤٹ، وسیلہ از کمپلسری، ایسینشیل، ویری امپورٹنٹ. بولے نو ڈاؤٹ. وسیلہ از ناٹ امپورٹنٹ، وسیلہ از یوزلیس، وی آر ناٹ نیڈی آف وسیلہ. نو ڈاؤٹ، دونوں ٹھیک. آپ کہیں گے یہ کون سا مولوی نیا آیا ہے؟ وسیلہ ضروری ہے، بے شک. وسیلہ ضروری نہیں ہے، بے شک. آپ کو ہو جائے گا شک، دونوں کیسے بے شک؟ وسیلہ ضروری، نو ڈاؤٹ. وسیلہ ضروری نہیں ہے، نو ڈاؤٹ، بہت بڑا ڈاؤٹ، اے گریٹ ڈاؤٹ، بگ ڈاؤٹ. بوتھ آر نو ڈاؤٹ. وسیلہ ضروری ہے، نو ڈاؤٹ. وسیلہ ضروری ہے، نو ڈاؤٹ. نہیں ضروری ہے، نو ڈاؤٹ. یہ دونوں بات سچ ہے، ریئلی دونوں صحیح ہے. وسیلہ ضروری ہے یہ بھی ٹھیک، وسیلہ ضروری نہیں یہ بھی ٹھیک. اور جب دونوں ٹھیک تو جھگڑا کرنے کی ضرورت کیا؟ صرف سمجھ لو کہ دونوں ٹھیک. کیسے دونوں ٹھیک؟ ایک بات بتاؤ، حضرت اس چھت پر جانے کے لیے کوئی راستہ ہے؟ اس چھت پر یہاں پر آنے کے لیے 2 سیڑھی ہے، 1 2. اور چھت پہ جانا ہو تو 12-14 سیڑھی ہوگی. تو سیڑھی کے وسیلے سے جب اوپر جاؤ گی تو سیڑھی کا وسیلہ چاہیے نا. اور اوپر جانا ہے تب لفٹ کا وسیلہ لو. 50 منزلے پر جانا ہے، 50 فلور، تو لفٹ کا وسیلہ لو. 1 کلومیٹر اوپر جانا ہے صاحب تو بولے ہیلی کاپٹر کا وسیلہ لو. اور اوپر جانا ہے بوئنگ کا وسیلہ لو. اور اوپر جانا ہے جمبو جیٹ کا وسیلہ لو. اور اوپر جانا ہے 200 میل تک ہوا ہے، دا ایئر 200 مائلز فرام دی ارتھ. اس کے بعد کیا ہے یہ جاننا ہے، اسپوتنک کا وسیلہ لو. جہاز بیکار ہے. اور اوپر جانا ہے تو راکٹ کا وسیلہ لو. کیا مطلب؟ جتنا اوپر جانا ہو اتنا ہی مضبوط وسیلہ بھی ہو. ارے اتنا ہی اوپر آنا تھا تو یہ کافی ہے، لیکن اور اوپر جانا ہے تو مضبوط سینہ ہو. اور اوپر جانا ہے تو اس سے مضبوط لفٹ. اور اوپر جانا ہو تو ایروپلین. اور اوپر جانا ہو تو راکٹ. جتنی اونچائی اتنی مضبوطی. تو میرے خدا سے زیادہ کوئی بزرگ و برتر نہیں، میرے خدا سے زیادہ کوئی بزرگ و برتر نہیں، اور میرے نبی سے زیادہ کوئی مضبوط تر نہیں. تو اوپر جانے کے لیے نیو یارک کی سب سے اونچی چھت پر جانے کے لیے وسیلہ چاہیے. اوپر جانے کے لیے 1 کلومیٹر اوپر جانے کے لیے جہاز کا وسیلہ، ہوائی جہاز، ایروپلین کا وسیلہ لو. لیکن کسی کو چھت پر سے ڈھکیل دو تو نیچے آنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت. 1 کلومیٹر اوپر لے جاؤ اور دروازہ کھول کے پلین کا ڈھکیل دو. 1 کلومیٹر سے مولوی صاحب نیچے آ رہے ہیں اور بیچ میں کوئی جنات آوے، may I help you? Shut up! I am not needy of وسیلہ. I am going direct. بات سمجھ گئے؟ وسیلہ ضروری ہے کب؟ جب اوپر جاؤ. وسیلہ ضروری نہیں ہے جب نیچے جاؤ. تو جنہیں اوپر جانا ہے وہاں وسیلہ ہے، جنہیں نیچے جانا ہے وہاں وسیلہ ہے. پتا چلا اسلام تک جانا ہے تو پیر کا دامن پکڑ لو. روحانیت تک جانا ہے تو پیر کا دامن پکڑ لو. منزل تک پہنچنا ہے تو داتا کا دامن پکڑ لو. اور رسول تک پہنچنا ہے تو غوث اعظم کا دامن پکڑ لو، فاروق اعظم کا دامن پکڑ لو. فاروق اعظم کا یہ سارے
بلندیاں اس لیے ہم لیے چلے جا رہے ہیں کہ جیسا جانا ہوتا ہے ویسا ہی سہارا لیتے ہیں. کچھ اوپر جانا ہے تو پیر نے پہنچا دیا, کچھ اور اوپر جانا ہے تو پیر نے پہنچا دیا, پیروں کے پیر تک پہنچا دیا. اس نے پیروں کے پیر تک, جب ولیوں کے پیر تک ہم پہنچ گئے تو اس نے نبیوں کے پیر تک پہنچا دیا. نبیوں کے پیر تک. چاہے اجمیر کا خواجہ ہو یا لاہور کا داتا ہو یا بغداد کا غوث الورا ہو, سب کا کام نبی تک لے جانا. اللہ نے جب چاہا کہ عمر مسلمان ہو جائیں تو کہاں لے گئے؟ اللہ نے جب چاہا عمر ابن خطاب دادا گیری چھوڑو, اے عمر بدماشی چھوڑو, اے عمر لفڑا جھگڑا بند کرو, شراب نوشی خلاص کرو, یہ ریپ یہ ایول سین, اور چاہا کہ یہ مسلمان ہو, توبہ کریں, تو کہاں سے اٹھایا؟ کعبے سے. کعبے سے ہٹا کے, کعبے سے اٹھا کے نبی تک. سبحان اللہ. ایسے ہی میں نے حضرت عمر سے عالم خیال میں پوچھا, حضرت عمر ایک بات بولو, اللہ ملا کب؟ بھائی ٹائم کب ہے تو شارٹ میں پوچھو, شارٹ میں جواب ملے گا. اللہ ملا کب؟ پوری ہسٹری نے ایک زبان میں جواب دیا, رسول اللہ ملے جب. تب بغیر رسول کے حضرت عمر کامیاب نہیں ہوئے, یہ کامیاب ہو رہے ہیں. اس کا مطلب حضرت عمر والا اسلام ان کے پاس نہیں ہے. حضرت عمر تو بغیر رسول اللہ کے اللہ تک گئے نہیں, یہ بغیر رسول اللہ کے جا رہا ہے. میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا سنو, عمر میں ہم میں فرق ہے. عمر کو رسول کا نور ملا, ہم کو امریکہ کا گھور ملا. اللہ ملا کب رسول اللہ ملا. اور ہوا کیا تھا؟ یہ خبری ہوتے ہیں نا سوسائٹی میں, چغل خور, بڑے چغل خور ہوتے ہیں, اور یہاں تو کچھ زیادہ ہوں گے کیونکہ یہاں کام ہی نہیں ہے. ایک دن سائن کرو, 15 دن بیٹھ کے کھاؤ. اب بیکاری کرے گا, وائف لائف میں کم ہے, لائف میں وائف کم ہے, تب چلو اس کے گھر میں جا کے چائے پیئیں گے, اس کا کان بھریں گے, اس حضرت آپ کو فلاں ایسا کہہ رہا تھا, مولانا آپ کو وہ ایسا کہہ رہا تھا, ٹرسٹی صاحب آپ کو ایسا, چیئرمین صاحب آپ کو, مسجد کے امام صاحب آپ کو وہ یہ کہہ رہا. چغلی بغیر کمیشن کے. دو سنیوں کو لڑا دینا, دو گھرانوں کو لڑا دینا, میاں بیوی میں ڈسپیوٹ پیدا کر دینا, اور ڈسپیوٹ پیدا کر کے فٹ پاتھ سے دیکھنا کہاں تک کٹے. ارے چغل خورو, چغل خوری کیوں کرتے ہو؟ ہوا خوری کرو, روٹی خوری کرو, کچھ کھاؤ تو چغلی کیوں کھاتے ہو؟ کیا تمہارے گھر میں روٹی نہیں جو روٹی کھا لو؟ چغلی کھاتے ہو, جھوٹی قسم کھاتے ہو. یہ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ کھانے کی چیز اچھی روٹی کھا لو, چاول کھاؤ, پلاؤ کھاؤ, جھوٹی قسم کھاؤ, آگے چل کے جوتا کھاؤ. یہ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ چغلی مت کھاؤ. وہ چغلی کھاتا تھا جو رسول کی نظر میں آ گیا تھا. وہ قبرستان سے حضور جا رہے تھے, دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے, تو میرے رسول کی نگاہوں میں وہ چغل خور آ گیا. تو چغلی کھاؤ گے نا, نبی کی نظر میں آ جاؤ گے کہ چغلی کھاتا. ایسے یہ چغل خور تھا, چغلی کرتا تھا. آج 5 مسلمان ہو گئے, 10 ہو گئے, 20 ہو گئے, 25 ہو گئے, 30 ہے, لا لا کے خبر دے رہا ہے بغیر کمیشن کے. عمر کو بتا رہا, بھڑکا رہا ہے. عمر ابن خطاب سنا تم نے؟ کہا کیا؟ کہا 39 ارب بکے مسلم, 39 مسلمان ہو گئے. کیا بولے؟ 39 ہو گئے.
कैसा गुस्सा आया, तलवार निकाली। हजरत उमर कुफ्र की हालत में तो थे ही, उसी हालत में तलवार को हवा में लहरा के बोले, क्या 39 हो गए, अब मैं 40वां नहीं होने दूंगा। बस जितने हो गए, अब मैं 40वां नहीं होने दूंगा। 40वां होने नहीं दूंगा। तुम समझोगे नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। सब समझ जाओ। बोले 40वां नहीं होने दूंगा। गुस्से में का, ये गुस्से ही में लोग कहते हैं 40वां होने नहीं दूंगा। क्या बोले? हज़रत उमर ने क्या कहा था? 40वां नहीं होने दूंगा। अच्छा एक बात बोलो, जब हजरत उमर ने ये कहा था कि मैं 40वां नहीं होने दूंगा, तो किस हालत में थे? किस हालत में थे? कुफ्र की हालत में। मालूम है, इसी हालत में लोग ये बोलते हैं। बोले 40वां नहीं होने दूंगा, और रब तबारक व तआला की बेनियाजी देख रही है। क्या बोला? तू क्या बोलता है? 40वां नहीं होने दूंगा, चल तू चल। क्या समझता है अपने आप को? 40वां नहीं होने दूंगा, ना तू बंदा है, क्या बोलता है? 40वां नहीं होने देगा, बड़ा है। 40वां नहीं होने दूंगा, तेरी हैसियत क्या है? 40वां नहीं होने दूंगा, तू चल चल, अभी आगे पता चलेगा 40वां तू ही है। क्लियर हो जाएगा 40वां तू ही है। और जब सुन्नियों ने सुना, तवज्जो चाहूंगा, जब सुन्नियों ने सुना कि हजरत उमर 40वां है, तो हर सुन्नी ने कसम खा लिया, हम 40वां नहीं छोड़ेंगे, हम 40वां नहीं, हम फारूक आजम को नहीं छोड़ेंगे, हम 40वां नहीं छोड़ेंगे। तो पहले रसूल मिले, फिर खुदा मिला। तो रब का काम है सराते मुस्तकीम तक ले जाना, नबी तक ले जाना, और नबी का काम है खुदा तक ले जाना। एक इल्मी बात कह के गुजर जाऊं, जब तक वो नबी तक नहीं पहुंचे थे, जब तक उमर मुस्तफा तक नहीं पहुंचे, एक एक कदम कत्ले रसूल में उठ रहा है, एक एक कदम कुफ्र में उठ रहा है, एक एक कदम बगावत में उठ रहा है। मगर जब मेरे नबी ने खुदा की तरफ पलटा दिया, तो एक कदम भी बगावत में नहीं उठा, एक कदम भी गुनाह में नहीं उठा। मालूम हुआ जिसके पास नबी नहीं, वो गुनहगार होता है, वो गद्दार होता है, वो कुफ्फार होते हैं, और जिनके पास नबी का प्यार होता है, वो महबूब परवरदिगार होते हैं। बताओ कि जिस नबी ने इस्लाम के सुकून के लिए दुआ किया हो, जिस नबी ने इस्लाम के सुकून के लिए मक्के वाले के लिए दुआ किया, और वो उमर मक्के वाला ईमान वाला हो गया, तो जब इस्लाम के सुकून के लिए नबी दुआ करने से नहीं रुकते, तो फिर अपने खून के लिए बगदाद वाले के लिए कितनी दुआ की होगी, फिर करबला वाले के लिए कितनी दुआ की होगी, फिर अजमेर वाले के लिए कितनी दुआ की होगी, कि जिसे इस्लाम का सुकून इतना प्यारा है, उसे अपना खून कितना प्यारा होगा। आज हम जिसका जश्न यहां मना रहे हैं, वो नबी की दुआ है, अली की अदा है, फातिमा की रिदा है, खुदा की अता है, जन्नत में ले जाना जिसका पता है, और जो उनको भूल गया इस्लाम की नजर में लापता है, फिर उसका कोई ठिकाना नहीं। वाय पैदा हुए, पढ़ने गए, पढ़ने का जमाना है, मैं इतना बता चुका, अब आ गया।
पढ़ने का जमाना है। फ्रेंड सर्किल होता ही, 2-3 तलबा में स्टूडेंट्स में जान पहचान हुई, तो उसमें का लड़के बड़े होते हैं, तेज तर्रार, ऐसा ऐसा सवाल ढूंढ के रखेंगे कि जिसका जवाब लोग न दे सके। मुअम्मा, इल्मी मुअम्मे, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स। उसी जमाने में बगदाद में एक वली थे, उनकी शोहरत थी कि अल्लाह वाले हैं, गौसे हजरत सैयद अब्दुल कादिर जीलानी हैं। अभी वो सिर्फ सैयद अब्दुल कादिर जीलानी हैं। उनके साथियों ने तो सरकार जीलानी ने कहा ज़माने तालिब इल्मी में, आओ चलो उनकी ज़ियारत करें। मुझे तो कुछ कहना सुनना नहीं, सिर्फ हजरत को देख के चलाऊंगा, खुदा वास्ते जाना है। न कोई मुराद है, न कोई नीयत है, न तलब है, न ज़रूरत है, महज़ एक अक़ीदत है, शौक़े ज़ियारत है, और इसमें लज़्ज़त अताअत है। दूसरा बोला, मैं ऐसी बात करूंगा तो खुश होकर मेरी मुराद पूरी कर दें, मेरा मतलब पूरा हो जावे। और जो एक था तो चलो गनीमत था, तो गनीमत था। तीसरा बोला, मैं तो ऐसा सवाल करूंगा कि उनकी फकीरी की धज्जियां उड़ जाएंगी। देखता हूं कितना बड़ा दुर्वेश है, क्योंकि कोई आरिफ हैं, बड़े सूफी हैं, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के वली हैं। वली हो ही नहीं सकता जो आलिम ना हो। ठीक कह रहा कि अल्लाह किसी जाहिल को अपना दोस्त नहीं बनाता। अल्लाह किसी जाहिल को अपना दोस्त नहीं बनाता, और दोस्त बना लिया है तो जाहिल नहीं रखता। इसलिए कि वो हमारी तुम्हारी तरह मुल्ला नहीं है कि दारुल उलूम के जरिए आलिम बनाए। वो अल्लाह है, इल्मे लदुन्नी दे दे क्या करोगे? ख्वाजा खिज़्र को भेज दे पढ़ाने के लिए क्या करोगे? माना कि जाहिल को दोस्त नहीं रखता, मगर जिसे दोस्त रखता है उसे जाहिल नहीं रहने देता। माना कि उसने किसी मदरसे में नहीं पढ़ा है, किसी की आंख से पढ़ा है। माना कि उसने किताबों से नहीं पिया है, मगर किसी की नजरों से पिया है। माना कि उसने मदीने में कुछ नहीं देखा है, किसी के सीने में देखा है। या माना कि वो किसी दारुल उलूम में नहीं गया है, मगर दारुल नूर में गया है। इसलिए अल्लाह किसी जाहिल को अपना दोस्त नहीं बनाता, और जिसे दोस्त बना लेता है उसे जाहिल नहीं रखता। अब वो बात तो करेक्ट थी, लेकिन बेइज्जती करने का हक किसी स्टूडेंट को हासिल है। बोला मैं उनकी इंसल्ट करूंगा, धज्जी उड़ा दूंगा, मौलवियत देख लूंगा, बड़ा दुर्वेश बना फिरता है। 3 क्वेश्चन कड़े कड़े, अनसॉल्व्ड, नो रिप्लाई, छांट के गया। अब ये तीनों जब गए बुजुर्ग के बाद, एक की नीयत जलील करने की, एक की दुनियादाराना नीयत, और एक बिला नीयत। एक बिला नीयत। 3 साथी गए, जैसे ही उनके हुजरे में पहुंचे हजरत ने आंख खोली, और वो कड़क मौलवी, 3 क्वेश्चन सेलेक्टेड बाय हिम, वेरी हार्ड क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड, नोबडी कैन सॉल्व, सो टफ, वेरी टफ क्वेश्चन। ही वेंट विथ 3 क्वेश्चंस। वो हजरत ने आंख खोली, बोले सुन, तेरा पहला सवाल ये है, उसका जवाब ये है, तेरा दूसरा सवाल ये है, उसका जवाब ये है, तेरा तीसरा सवाल ये है, उसका जवाब ये, और सुन, तू बहुत बड़ा मौलवी बनेगा मगर काफिर मरेगा। बोल दिया। इसको बोले है दुनियादारी के लिए से आया, तो सुन, तू आलिम बनने के बाद तुझको ठीक से नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होगी। और इनसे बोले, अरे बगैर नियत के तुम आ गए,
अल्लाह वास्ते इस छोटी सी उम्र में। तो सुनो, आलिम होने के बाद तुम एक वक्त वो आएगा कि कहोगे कि रूए जमीन पर सारे वलियों के कांधे पर मेरा पैर है। ये तीसरा वही है। वो अपने वक्त के गौस थे जिनकी जियारत के लिए सब गए थे। और वो तीसरा तो हुआ क्या, मुना बहुत तीनों आलिम होकर के निकले, तो वो जिसने सवाल किया था वो बहुत बड़ा आलिम हुआ, बहुत बड़ा मुनाजिरेबाज हुआ, बड़ा मुनाजरा करता रहा, यहूदियों को ललकारता रहा, ईसाइयों को ललकारता रहा। उसके बाद जब उसका नाम बहुत बड़ा हुआ तो आंख में एक यहूदी आ गई, एक वो यहूद के घर की लड़की को क्या कहेंगे मिस भाई साहब, किस किस्म की वो मिस हुई, वो निगाह में आ गई और आने के बाद इस्लाम मिस हो गया। और नतीजा ये कि उसमें चला गया। उसने कहा भाई मैं तुमसे निकाह तो कर लूंगी, शादी कर लूंगी, मगर यहूदी मजहब इख्तियार कर लो। माज़अल्लाह वो इस्लाम छोड़ के उधर चले गए, मुर्तद हो गए। और ये जो नमाज नहीं पढ़ पाएगा, इसका हशर ये हुआ कि इसका बिजनेस बहुत डेवलप कर गया, हरदम थोड़ी थोड़ी देर के बाद खबर आ रही है, थोड़ी थोड़ी देर बाद रकम आ रही है, अब गिनो तो रखो। उसने जैसे 5000 रकम गिन लिया, असर का वक्त अभी रुक रहा, 10 मिनट असर का वक्त है, अभी रुक रहा, गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक गड्डी गिन करके दूसरी, अब हजरत नमाज पढ़ लीजिए 5 मिनट, रुको अभी पढ़ते हैं, अच्छा ठहरो। फिर उसने 4 रकत पढ़ी, फिर बैठ गया, यानी जी लगा के नमाज ही नहीं पढ़ पा रहा है, आगे रुपया पीछे रुपया, नीचे रुपया ऊपर रुपया, दाएं रुपया बाएं रुपया, वो रुपयों में घिर गया, तिजारत में फंस गया और वक्त ही नहीं निकाल पाता था नमाज के लिए। और तीसरा जो बिला नियत गया था, सिर्फ मोहब्बत में गया था, सिर्फ हकीकत में गया था, सिर्फ अल्लाह वास्ते गया था, वो गौसे आजम बन गया। और फिर दुनिया ने देखा कि उसने ये ऐलान कर दिया कि ऑन द शोल्डर ऑफ द औलिया अल्लाह इज माय लक, मेरा पैर वलियों के कांधों पर है, ये उसने ऐलान किया। और जो जितना झुकता गया ये ताराफ में, उतना बढ़ता गया अपनी मंजिलों में। जो जितना झुकता गया ये ताराफ में, वो उतना बुलंद होता गया अपने मकामात में। वो गौसे आजम का ये जश्न है। जानते हो, गौसे आजम ने कभी जुल्म नहीं किया, जुल्म नहीं किया। अब हम भी जुल्म न करें, लेकिन हम तो ये जानते ही नहीं जुल्म कहते किसे। व्हाट इज जुल्म? बात बोलते रहते हो अखबार में, इंडिया में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, बोस्निया में जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, हमारे घर में ये फला से फला पर जुल्म। ये जुल्म कहते किसको है? व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ जुल्म? टू चेंज द प्लेस इज जुल्म, चेंजिंग अ प्लेस। जगह को बदल देना जुल्म है, यही डिफिनीशन है जुल्म की। फी गैर महल, फी गैर महल नहीं, गैर महल में किसी चीज को रख देना। हम और क्लियर कर दें, हर चीज की फिक्स जगह है ना, फिक्स जो चीज है उसका एक फिक्स प्लेस। एवरीथिंग हैज फिक्स प्लेस। इफ यू विल पुट दैट थिंग इन फिक्स प्लेस, दैट इज जस्टिस। और इफ यू विल चेंज द प्लेस, दिस इज जुल्म। तब्दीलिए मकाम, तब्दीलिए महल का नाम जुल्म है। मसलन ये बताइए कि जूते की जगह कहां है? पांव। अब उसको कोई गले में लटका के चले तो लोग कहेंगे इसको मेंटल हॉस्पिटल में भेज दो। और टोपी की जगह कहां है? सर है। अगर कोई टोपी दोनों पैर में बांध के सड़क पर चले तो ये जुल्म है। जो चीज जहां है, जिसका जहां हक है, उस हक को उसी जगह रखना इंसाफ है, और उस हक को उस जगह से हटाकर दूसरी जगह कर देना जुल्म है। मुझे जीने का हक है, हक है। दिस इज माई फंडामेंटल राइट टू ए लाइफ।
तो मेरी जान को मेरी बॉडी में रहने दो, यही इंसाफ है। अगर किसी ने मेरी जान ले ली तो मेरी रूह को बदल कर दूसरी जगह पहुंचा दिया, यही जुल्म है। तो मर्डर इसीलिए जुल्म है कि उसमें रूह की जगह बदल गई। और अगर मैंने आपका मर्डर कर दिया, मैंने आपकी जान ले ली बिला वजह, तो मैंने अपने जीने का हक खो दिया। मेरा राइट ऑफ लाइफ खत्म हो गया। मैंने जब आपसे आपकी लाइफ ले ली तो अपनी लाइफ खो बैठा। अब जज साहब ने मुझको फांसी पे लटका दिया तो ये जुल्म नहीं है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ का हक खो बैठा था। अब खो जाने की जगह लगा दिया, वही इंसाफ है। तो कातिल की जान लेना इंसाफ है, इसलिए कि वो अपनी लाइफ का हक किसी की लाइफ लेकर खो बैठा। अब वहां रहने देना जुल्म है। इसीलिए जज तुम्हारी जिंदगी को तुम में रहने नहीं देता, फांसी पे लटका देता है। इस्लाम तुम्हारे अंदर रहने नहीं देता, तुम्हें कत्ल कर देता है, क्योंकि तुमने किसी को कत्ल करके अपने कत्ल होने की राह हमवार की है। हाँ, पहला कत्ल गलत था, दूसरा कत्ल सही है। आप एक बताओ, किसी के घर में ऐसा भी हो सकता है कि 20 साल की बीवी हो, 20 years old wife and 20 years old real sister, तो दोनों औरत है ना, सेम एज, सेम क्वालिटी, सेम कलर पॉसिबल, लेकिन जो बीवी की जगह है वो बीवी की जगह है, और जो बहन की जगह है वो बहन की जगह। सिर्फ जगह बदल दोगे जुल्म हो जाएगा, सिर्फ जगह बदल दोगे तो जुल्म हो जाएगा। बहन को बीवी की जगह लाना जुल्म है, और बीवी को सगी बहन की जगह रखना जुल्म है। तुमने औरत नहीं बदली है तो जुल्म कैसे हो गया? बोले जगह बदलने से जुल्म है। तो जो चीज जहां की है वही रखो। जो बीवी की जगह है वो बीवी को देना इंसाफ है, बहन की जगह रखना जुल्म है। जो बहन की जगह है वो बहन को देना इंसाफ है, उसे बीवी की जगह रखना जुल्म है। तो जिसकी जो जगह हो उसको वहीं रखो, उसे हटाओ मत। गौसे आजम माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक किसी के जगह को हटाया नहीं, जुल्म कभी किया ही नहीं। बस यही चीज समझ जाओ तो आज गौसे आजम का एक दर्स समझ में आ जाएगा। आज गौसे आजम की औलाद की जुबान से तुम्हें गौसे आजम के घर की एक बात मालूम हो जाएगी कि तुम भी जुल्म मत करो। जुल्म कहते हैं तब्दीली महल को, जुल्म कहते हैं चेंज ऑफ प्लेस को, जुल्म कहते हैं ट्रांसफर ऑफ राइट को, जुल्म कहते हैं जगह के बदल देने को। ये मान गए? तो अब ये बताओ, ये ताज मुझ में है, हाशमी के अंदर है या हाशमी के बाहर है? बाहर है। ये एबा मेरे अंदर है कि बाहर है? आपके सर पर रखी हुई टोपी अंदर है कि बाहर है? आपकी बीवी, आपके बच्चे, ये सब बाहर है। मेरी बीवी बच्चे मेरे अंदर नहीं है, बाहर हैं। पैदा तो बाहर ही हुए, बचपना बाहर गुजरा, जवान बाहर हुए, मेरे माँ बाप बाहर हैं, मेरा कारोबार बोलो बाहर है, मेरी फैक्ट्री, मेरा बैंक अकाउंट, मेरा चर्चा, मेरी फेम, मेरी शोहरत, मेरी बड़ाई बाहर है। मेरा किचन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाहर है। मेरी एजुकेशन, मेरी क्वालिटीज सब बाहर है। मेरी इज्जत व अजमत, मेरी तकरीर का चर्चा, कैसेट और टेप रिकॉर्ड सब बाहर है। मेरी दौलत, मेरी इज्जत, माई पावर, माई वेल्थ, माई टाइटल सब बाहर है। तो अब इनकी फिक्स जगह कहां होगी? बाहर ही होगी। तो ये बीवी, बच्चे, जानो माल, इज्जतों, अजमतों, हशमतों, दौलत, टाइटल्स, पावर एंड वेल्थ, फैक्ट्री, मिल, रुपया, पैसा, डॉलर, पाउंड, ये सब बाहर है। बीवी बच्चे सब बाहर हैं, तो इन्हें बाहर रखो। अंदर क्यों ले आए? दिल के अंदर क्यों लाए?
جگہ کیوں بدل دیا؟ دل میں بیوی کیوں ہے، دل میں بیٹا کیوں ہے، دل میں بیٹی کیوں ہے، دل میں دولت کیوں ہے، دل میں احساس علم کیوں ہے، دل میں ٹائٹل دل میں کیسے آ گیا، یہ تیرا پاور دل میں کیسے آ گیا، یہ دولت دل میں کیسے آ گئی، یہ جان دل میں کیسے آ گیا، یہ تو نے پاکستان کو دل میں کیسے رکھ لیا؟ ہم نے تو باہر بنایا تھا، میرے باپ نے باہر بنایا تھا، میرے باپ داداؤں نے بنایا تھا، آپ نے بنایا تھا تو باہر بنایا تھا، اسے اندر کیوں کیا؟ یہ انڈیا اندر کیوں ہے، یہ بنگلہ دیش اندر کیوں ہے، پاکستان اندر کیوں ہے، یہ ہند سندھ اندر کیوں ہے؟ اسے خدا نے جب باہر دیا ہے تو باہر رکھو، باہر رکھ کے خیال رکھو، باہر رکھ کے سیوا کرو، باپ کا پیر چومو مگر باہر رکھ کے، ماں کے قدم کا بوسہ لو مگر باہر رکھ کے، بیوی کا حق ادا کرو باہر رکھ کے، بچوں کی پرورش کرو باہر رکھ کے، اندر نہ لاؤ، اندر نہ لاؤ ورنہ جگہ بدل جائے گی، ورنہ جگہ بدل جائے گی۔ تو پھر یہ اندر کس کی جگہ ہے؟ یہ اندر کس کی جگہ ہے؟ تو کعبہ بولا مکے میں جو یہاں ہے، اگر تیرا دل کعبہ بن جائے تو اس کا جلوہ وہاں ہے، تیرے دل میں ہے۔ یہ مظہر صفات ربانی ہے، یہ مورد الطاف رحمانی ہے، یہ جلوہ جانانہ کی جگہ ہے، یہ جلوہ جانانہ کی جگہ ہے، یہ نور یار کی نورانیت کی جگہ ہے، یہ اللہ کے نور و تجلی کے چمکنے کی جگہ ہے۔ وہ کعبہ جو حجر سے بنا اور ہے، یہ بشر سے بنا اور ہے۔ تو اپنے دل کو کعبہ بنا لے، اور کعبہ بنانے کے لیے کنسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہے، کعبہ بنانے کے لیے کنسٹرکشن کی ضرورت نہیں، there is no need of construction at all، تعمیر کی ضرورت نہیں ہے، بنانے کی ضرورت نہیں۔ کعبہ بنایا نہیں جاتا، کعبہ بنایا نہیں جاتا، میرے نبی نے ہی مجھے سکھایا کعبہ بنایا نہیں جاتا۔ میرے نبی نے جب کعبے کو کعبہ کیا ہے، میرے نبی نے جب کعبے کو کعبہ کیا ہے تو بنیاد نہیں کھودی، میرے نبی نے جب کعبے کو کعبہ کیا ہے تو دیوار نہیں بنائی، میرے نبی نے جب کعبے کو کعبہ کیا تو چھت نہیں بنائی۔ حتیم اگر باہر ہو گیا ہے تو رہنے دیا، اندر بھی نہیں کیا، جو جیسا تھا ویسے ہی رہنے دیا۔ پھر نبی تم نے کیا کیا؟ یہ کعبہ کیسے بن گیا؟ انہوں نے کہا میں اندر گیا، جتنے بت تھے نکال دیا، جتنے بت تھے نکال دیا، جتنے بت تھے نکال دیا، کعبہ کھڑا کھڑا کعبہ ہو گیا، کعبہ کھڑے کھڑے کعبہ ہو گیا۔ معلوم ہوا دل کو کعبہ بنانا ہے تو اس میں جتنے بت ہے نکال دو، عزت کا بت نکال دو، انا کا بت نکال دو، ایگو کا بت نکال دو، میں پٹھان ہوں نکال دو، میں پنجابی ہوں نکال دو، میں سندھی ہوں نکال دو، میں کشمیری ہوں نکال دو، میں انڈین ہوں نکال دو، میں پاکستانی ہوں نکال دو۔ جب دل میں کچھ رہے گا ہی نہیں تو کھڑے کھڑے کعبہ بن جائے گا، کھڑے کھڑے کعبہ بن جائے گا۔ وہ ہے غوث اعظم جس کے دل میں اس کے خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، جس کے دل میں اس کے خدا کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے وہ کھاتا ہے تو پوچھ کے، پیتا ہے تو پوچھ کے، اٹھتا ہے تو پوچھ کے، اے خدا تیری رضا سے ہٹ کے، تیری مرضی سے ہٹ کے، تیری مرضی کے ہٹ کے میں کھاؤں گا نہیں، میں پیوں گا نہیں، میں بولوں گا نہیں۔ تو خدا کے کرم نے بولا کہ جب تو میرے خلاف بولتا ہی نہیں تو جو تو بول دے گا وہ میری رضا ہے، جو تو بول دے گا وہ میری رضا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ 11ویں کا جشن منانا خدا کے انتخاب کا جشن ہے، 11ویں کا جشن منانا خدا کی رضا کا جشن ہے۔ جو خدا والے ہوں گے متوں کا بنوں کا جلوائے شان قدرت پیدا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام
رہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے